السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. معزز و محترم برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور شکر ہے کہ اس کے فضل و کرم سے ہم اس بیرون ملک میں اپنے وطن سے دور بھی ایسا موقع پاتے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اور اپنی ایمان کی تازگی اور اپنی ایمانی حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین اور تعلیمات اسلامیہ اور شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کو ایسے موقع پر اور ایسی جگہ پر بھی ہم پاتے ہیں جہاں ہمیں تصور نہیں تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے اور ہم اس پر شکر گزار ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہر طرح کی تعریف اور توصیف اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ اسی وحدہ لا شریک نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ہم بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اور اس سے ضلالت و گمراہی کی راہ سے نکالنے کے لیے، اندھیرے سے نکالنے کے لیے اور اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے کے لیے ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو بھیجتا رہا تاکہ انسان جو مختلف الطبیعہ ہے اور جس کی طبیعت، جس کی خلقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متغیر الحال بنا کر پیدا فرمایا کہ انسان کبھی بھی ایک شکل اور ایک صورت میں نہیں رہ سکتا، ایک تو وہ فطری طور پر، اور دوسری یہ کہ اس پر جو قوت حاوی ہے جیسے شیطانی قوت، یہ ساری قوت اس پر کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہی وجوہات ہے کہ انس و جن میں سے بھی کچھ ایسے خلفسار اور فساد پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو انسان کو صحیح راستے سے بھٹکا دیتا ہے، اور ویسے بھی دنیا کی رنگینی، دنیا کی فریب کاری، دنیا کے فتنے انسان کو اس سے اللہ کے راہ پر برقرار اور مستقر نہیں رہنے دیتی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے نزول اور پیغمبروں کے بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا تاکہ انسان اللہ رب العالمین کا صحیح متبع ہو کر اس دنیا سے کوچ فرمائے۔ درود و سلام ہو ان کے تمام پیغمبروں پر جنہوں نے ساری انسانیت کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے
ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اپنی زندگی کو صرف فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنی تمام کوششوں کو صرف فرمایا، اور بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے ذریعے سے ہم تک یہ مذہب اسلام پہنچا، جس مذہب اسلام کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، جس مذہب اسلام کا مطلب انسان امن و شانتی کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندگی گزارے اور پھر اس دنیا سے کوچ فرمانے کے بعد آخرت میں امن و شانتی کو میسر کرے۔ اجمالی مفہوم مذہب اسلام کا یہی ہے کہ ہر طریقے کے فساد، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کے مصائب سے وہ محفوظ ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب اسلام کو اسی طریقے سے بالکل پاک اور مبرہ رکھا ان تمام عیوب اور نقائص سے۔ یہ اور بات ہے کہ باطل مذہب اسلام کو اپنے نشانے کا شکار بنایا کرتی ہے اور اس پر بے جا اعتراضات کیا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مختلف طرح کے اعتراضات اور مختلف طرح کی نقطہ چینیاں کیا کرتے ہیں، جبکہ ہم مومن اللہ کا صحیح بندہ یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسالت پہنچانے کے لیے اس دنیا کے اندر آئے اور وہ ہم تمام انسانیت کے لیے قدوہ اور نمونہ بن کر کے گئے، اور اس کی تصدیق قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے کہ تم میں سے کسی کو بھی اگر اپنی زندگی میں نمونہ اور آئیڈیل بنانا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بناؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارا بہترین نمونہ ہے۔ جب نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کے لیے نبی کے اندر بتایا، تو اگر کوئی انسان نبی کے طریقے اور نبی کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور رائے اور کسی اور قیاس اور کسی اور عقلی گھوڑا دوڑا کر دین سمجھ کر کسی بھی عمل کو کرتا ہے تو گویا کہ وہ باطل ہے، کیونکہ نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرار دیا۔ ہم نے ابھی آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس بات کا حکم عطا فرما رہا ہے کہ اے مومنو جو تم میں سے ایمان لایا ہے، اے مومنو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے صاحب معاملہ حاکم یا اپنے علماء یا فقہا یا جس کو امر یعنی جس کو ولی بنایا گیا ہے اس کی اطاعت کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بالکل صاف واضح کر دی ہے کہ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر اولی الامر جو ہمارے متولی ہیں، جو ہمارے امور کو دیکھ بھال کرنے والے ہیں، جو ہمارے عمرہ اور حکمہ ہیں یا ہمارے جو علماء ہیں، ان کے ذمے بھی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازمی قرار دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک کے اندر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دونوں جگہ اللہ نے اپنے لیے بھی اور رسول کے لیے بھی اطاعت کا لفظ مقرر کیا۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت لازمی ہے، اسی طریقے سے بعین ہی کسی بھی نقطہ چینی کے اللہ کے رسول کی اطاعت اسی طریقے سے کرنا لازمی اور ضروری ہے جس طریقے سے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ رسول جو تمہیں دیں اسے تم لے لو اور جس سے تمہیں منع فرمائے اسے رک جاؤ۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے جانب سے کوئی بات نہیں بتا رہے ہیں آپ کو، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر وحی ہو رہی ہے، یعنی اللہ کے حکم سے وہ تمام فرامین اور تمام امور اور احکام دینیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نہ کہ وہ اپنی جانب سے فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم نظر ڈالتے ہیں ان جیسے آیات پر اور ہم محبت رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرتے ہیں، تو اس محبت رسول کے دم بھرنے میں جو ہم سے تجاوزات اور جو لغزشیں اور جو غلطیاں ہوتی ہے وہ ناقابل برداشت ہے ان آیات کی روشنی میں، اور وہ بالکل ناقابل قبول ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 بتلائی ہے، اور ان میں سے 4 مہینوں کو حرام کا مہینہ قرار دیا ہے، اور وہ حرام مہینے ہمارے اور آپ سے مخفی نہیں۔ جہاں تک اس ربیع الاول کے افضلیت کی بات ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی بات ہے، لیکن اس پیدائش کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خصوصیت سے نوازا، تو وہ صرف یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن میں روزہ رکھے، اور روزہ صرف انہوں نے کسی ایک دن سال کے اندر نہیں رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے کہ یوم ولدت فیہ و یوم بعثت فیہ، کہ میں یہ ربیع الاول جو سوموار کا دن کہلاتا ہے، پیر کا دن کہلاتا ہے ان کے پیدائش کا، اور ربیع الاول کے مہینے میں اس دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا، اور اسی دن میں ہمارے اوپر وحی نازل ہوئی، یعنی ہم مبعوث کیے گئے۔ تو یہ خوشی اور یہ بہجت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً تھی، اور یہی وجہ ہے کہ شکریہ کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے ہیں تو ہماری محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیوں نہیں ہوتی، اور ہم اس سے تجاوز کیوں کر جاتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا طریقہ جو شریعت کے موافق نہیں ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے صحابہ کرام نے کبھی نہیں کیا، ان اعمال کو ہم اپنے کردار میں لاتے ہیں، اپنے زندگی میں لاتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل مسلم ہے کہ انسان جذبات میں آ کر اور محبت رسول میں آ کر کے ان کی نیت بالکل ہوتی ہے کہ ہم محبت رسول میں ہیں، اور محبت رسول کی وجہ سے وہ کام کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے جذبات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، ان کے نیت کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا ان کا عمل کبھی بھی تسلیم کیا جا سکتا جو شریعت مطہرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے منافی ہو؟ کوئی بھی انسان جو تھوڑا سا بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم رکھتا ہے، وہ ہمیشہ اور اسی وقت اس بات کا انکار کر جائے گا کہ یقیناً کہ دین وہ ہے جو قرآن پاک کے اندر ہے، دین وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، دین وہ نہیں جو ہم میں کا کوئی بھی انسان لائے اور کہہ دے کہ وہ دین ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کیوں کہتا؟ اس کے اندر بھی وہ اطیعوا اولی الامر کہتا، کیونکہ اس آیت پاک کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں دونوں جگہ لفظ اطاعت کو ذکر کیا اور اس اطاعت کو لازم اور ملزوم قرار دیا، لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں وَأَطِیعُوا نہیں کہا۔ اس آیت کریمہ سے صاف واضح ہے کہ جب تک وہ اولی الامر جو ہمارا حاکم ہے، جو ہمارا عالم ہے، جو ہمارا مفتی ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے موافق ہے تو پھر ان کی بھی اطاعت جائز ہے، لیکن اگر اطاعت اللہ اور اطاعت رسول سے وہ خارج ہے تو ان کی بھی اطاعت کو نہیں مانی جائے گی، کیونکہ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق جو ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ،
مخلوق کی اطاعت کبھی نہیں کی جائے گی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اور دوسری جگہ الا للہ الامر الا للہ الخلق والامر، کہ اللہ ہی تعالیٰ کے لیے مخلوق ہے اور اسی کے لیے حکم ہے، یعنی ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اور حکم اگر چلے گی کسی کی تو صرف اللہ تعالیٰ کی چلے گی، نہ کہ کسی انسان کی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ اگر اولی الامر جو حکماء اور مفتی لوگ ہیں، جو علماء ہیں، اگر اس کی اطاعت بعینہ اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہوتی تو پھر اطاعت کا لفظ اس کے لیے بھی تکرار ہوتی، ورنہ اللہ تعالیٰ صرف شروع کے اندر صرف اپنی اطاعت کا ذکر کرتا اور پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے اطیعوا کا لفظ نہیں ذکر کرتا۔ اور اس بات کو بھی انہوں نے بھی دہرایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بھی مخلوق کی، چاہے وہ ہمارے حاکم ہو، چاہے وہ ہمارے امیر ہو، چاہے ہمارے عالم ہو یا مفتی ہو، اگر ان کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہے تو یقیناً اس بات پر عمل کی جائے گی، اگر اس کے موافق نہیں ہیں تو اس پر عمل نہیں کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں سے ایسے بھی چاہنے والے لوگ تھے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے تھے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو جب تک نہیں دیکھتے ہیں اور ہمارے اندر بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے تو ہم دوڑ کر اپنے گھر سے بھاگ آتے ہیں، اس حال میں کہ ہمارے لخت جگر، ہمارے عزیز، ہماری اولاد، ہماری بیوی ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیفیت ان کے اندر اس قدر پروئی ہوئی ہوتی تھی کہ وہ بے قرار ہو جاتے تھے کچھ پل کے لیے دور ہو جانے کے بعد۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کیفیت ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے تو ہم دوڑے ہوئے آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور آپ کے رخ انور کو، آپ کے چہرے مبارک کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہمارے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، پھر ہم اپنے گھر کو واپس چلے جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو جب یاد کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ہم بھی اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے تو پھر قیامت کے دن آپ تو نبی ہیں، نبوت کی وجہ سے آپ کا اعلیٰ مرتبہ ہوگا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ علیین میں سب سے بلند مقام عطا فرمائے گا، لیکن ہم تو ایسے مقام کے اور ایسے مرتبہ کے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے متصف نہیں کیا، ہمارے اعمال اتنے زیادہ اللہ کو قریب کرنے والا یا نبیوں کے درجے تک پہنچانے والا نہیں ہے کہ ہم پھر آپ کا دیدار کر سکیں گے۔ یہ جب یاد کرتے ہیں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم بہت روتے ہیں۔ اور بعض دفعہ صحابہ کرام احادیث کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم جنت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو پا سکیں اور آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ سکیں۔ یہ محبت تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسے سوالات پر فوراً کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے اختیار میں نہیں تھا کہ کسی بھی انسان کو وہ جنت میں داخل کر دیں اور جنت میں داخل کرنے کے بعد پھر وہ اپنی رفاقت میں بھی لے لیں۔ یہ سب مصلحت ربانی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت اور سچی محبت کرتا ہے۔ ایک انصاری صحابی کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح کا سوال کیا اور وہ بہت ہی بے قرار اور بے چین ہو گئے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کیسے بھلا سکتے ہیں، بھلا اپنی موت کے بعد بھی کیسے بھلا سکتے ہیں، اور انہیں ان کی رفاقت نہیں نصیب ہوئی تو ہم پھر ہمیں کیسے سکون اور کیسے اطمینان حاصل ہوگا۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان طلب پر خاموش رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی چیز کا علم نہیں دیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایسے ہی موقع پر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ آیت کریمہ لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول پر وہ آیت کریمہ کی وحی کی جاتی ہے، اور پھر اس آیت کریمہ کی بطور تبشیر اور خوشخبری تمام صحابہ کرام میں پھیلا دیتے ہیں
اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس سے پہلے ہمیں کبھی بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی آج کے دن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت ہمیں سنایا۔ وہ کون سی آیت ہے اسے آپ بھی سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی اور تو اللہ کے اس قول کو سنایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو لوگ اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی طور پر اطاعت کرتے ہیں تو وہی لوگ، انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام و اکرام ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر انعام و اکرام اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے درجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرما کر کے نبیوں کے ساتھ، شہداؤں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ کر دے گا۔ اور کیا ہی بہترین ٹھکان اور کیا ہی بہترین رفاقت ہوگی یہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، نبیوں کے ساتھ، صدیقین سچاؤں کے ساتھ، اور صدق کی تعریف اور صدق کی مدح سرائی احادیث کے اندر خوب کی گئی ہے۔ اور صدق اس بات میں کہ جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اس کی تصدیق اسی طرح سے کریں اور اس میں کوئی عقلی گھوڑا نہ دوڑائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو اور اس پر صحیح اطاعت ہو، اس کے اندر کسی طرح کا قیل و قال نہ ہو۔ یہ مطلب ہے شریعت کے اندر صدق کا، صدیقین کا، کہ جو دین جیسے پہنچایا اس کو بالکل تسلیم کر لیا۔ اور یہی تقاضۂ محبت ہے کہ جو دین آپ تک جس حالت میں پہنچائی گئی اس کو اسی طریقے سے تسلیم کریں۔ اس کے اندر کمی اور بیشی کرنا یہ بالکل زیادتی ہے، یہ غلو ہے۔ آپ ذرا خود فیصلہ کریں کہ وہ لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور ان کی محبت میں جوش میں آ کر وہ عید میلاد النبی جیسے ایام کو مناتے ہیں، اس میں حلوے پوریاں پکاتے ہیں اور وہ کرسی نصب کرتے ہیں راتوں کو، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور نازل ہوں گے، آئیں گے، اتریں گے اور کرسی پر تشریف فرمائیں گے۔ کیا آپ اس بات کو کہیں تال میل پایا، کوئی موافقت پائی احادیث کے اندر؟ کسی صحابہ سے یہ بات آپ کو پہنچی؟ اگر میرے محترم بھائیوں یہ بات کسی صحابہ نے کی ہوتی تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس عمل کو سب سے زیادہ صحابہ کرام کرتے، کیونکہ اتنی ساری 1400 سال گزر گئی لیکن اس طرح کا کوئی ثبوت قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر یا صحابہ کے اعمال کے اندر نہیں ملتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر اور محبت کا نام لے کر کے ان کے دن کا کوئی جشن بنائیں۔ اور آج کے جشن میں جہاں لوگ کوئی نیپال میں، کوئی ہندوستان میں، کوئی پاکستان میں، کوئی سعودی عرب میں، کوئی مصر میں، کوئی برطانیہ میں، کوئی امریکہ میں، ہر شخص 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی مناتا ہے۔ اور کبھی کوئی رات کو جب فجر سے پہلے وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور تشریف لائیں گے۔ آپ ذرا غور کریں کہ امریکہ کا وقت کیا ہو رہا ہوتا ہوگا، ہندوستان کا وقت کیا ہو رہا ہوتا ہوگا اسی تاریخ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر جگہ حاضر ہو جا سکتے ہیں؟ یہ عقل میں بالکل یہ بات آنے والی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو چیرتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے اور مختلف جگہوں پر، مختلف اوقات میں، اور کبھی کبھی ایک ہی ملک میں 10 جگہ جشن عید و میلاد النبی ہو رہی ہوتی ہے، کیا ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہوں گے؟ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں، یہ انسان اپنے طرف سے اختراع اور ایجاد کر رکھا ہے۔ یہ ان عالموں کا کام ہے جنہیں اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح خوف نہیں، وہ اپنی عاقبت کو بھلا چکا ہے، اور جو شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل من ابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت کے اندر داخل ہوگی مگر صرف وہ لوگ جن لوگوں نے انکار کیا، جن لوگوں نے نافرمانی کی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کن لوگوں نے نافرمانی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہماری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جس نے ہماری شریعت کا یعنی ہمارے حکم کا انکار کیا اس نے ہمارا انکار کیا، اس نے ہماری نافرمانی کی، اور نافرمانی کرنا ہی یہی دخول فی النار ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، کہ جس شخص نے بھی ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کی جو ہماری شریعت میں سے نہیں ہے فہو رد، تو وہ رد ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں سے ہم اس بات کو تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ بات بالکل معقول نہیں، یہ بالکل سوچے اور سمجھے جانے والے نہیں ہیں، یہ عقل کے اوپر نہیں اترتی، اور محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم اور آپ تجاوز کریں اطاعت رسول میں، اطاعت اللہ میں، اور یہ تجاوز ہمارے لیے باعث خیر ہونے کے، باعث نعمت ہونے کے ہمارے لیے مشکل کا سبب بن جائے، ہماری عاقبت خراب ہو جائے اور ہم جہنم رسید کر دیے جائیں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ آیت کریمہ اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے تیرے رب کی، وہ شخص کبھی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ اپنا حکم آپ کو اپنے مختلف فیہ معاملے میں کلی طور پر نہ مان لے، اور جو بھی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس فیصلے میں اپنے دل کے اندر کسی بھی طرح کا حرج نہ محسوس کریں، اور پورے طور پر آپ کے حکم کو تسلیم کر لیں۔ آپ تمام صحائح ستہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، شریعت مکمل ہو چکی، اسی حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین اب مکمل ہو گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے آپ پر اپنی نعمت بھی پوری کر دی، اور جو دین ہم نے آپ کے لیے اختیار کیا مذہب اسلام، اس مذہب اسلام سے ہم راضی بھی ہو گئے۔ تو آپ ذرا بھلا بتائیں کہ جو دین مذہب اسلام ہے اس کے علاوہ دوسرا کون سا مذہب ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا؟ کیا اس دھرم کے اندر، اس مذہب کے اندر، اس دین کے اندر کوئی ایسا طریقہ ہے جو باتیں بالکل مضبوط اور مستحکم ہے، ارکان اسلام سے لے کر معاملات انسانیت تک، اخلاق اور کردار تک، جو ایک انسان کا، ایک مسلم انسان کا ہونا چاہیے، ان تمام امور اور زندگی کے تمام گوشے سے کوئی ایسی بات ٹکراتی ہے جو محبت رسول کے تقاضے کا یہ متقاضی ہو کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط خیالات کرے اور پھر ان کے لیے عید میلاد النبی جیسے دن کو منا کر کے صرف محبت رسول کا دم بھر لے؟ ارے اگر محبت ہی کرنا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صحابہ کرام جب کسی راستے سے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی اس سفر میں ہوتے تھے اور انہوں نے دیکھا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول اس جگہ پر بیٹھے ہیں، تو وقت کی قلت ہونے کے باوجود
اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع کے خاطر محض اس جگہ پر جا کر کے بیٹھ جاتے تھے. کیوں؟ تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو جائے. تو سنت یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے کیا. سنت وہ نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کے علماء ہمارے اور آپ کے گاؤں اور بستیوں میں کہتے ہیں بغیر کسی دلیل، بغیر کسی پروف کے، اور عوام الناس کو اس کی طرف بہکاتے ہیں. اپنی ماں اور بہنوں کو، یہاں تک کہ اپنی ماں اور بہنوں کو بھی نہیں چھوڑتے، سڑکوں پر لے آتے اور غلط طریقے کے ایام مناتے، اس کے اندر خرافات کرتے، بدعات کرتے. یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ لوگو ہم تمہارے درمیان صرف دو چیزوں کو چھوڑے جا رہے ہیں، ایک قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، اور ایک میری سنت جو ہمارے سنت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا وہ عمل جو کچھ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے کیا اور اس پر اللہ کے رسول نے کوئی نکیر نہ کی. تو کیا اللہ کے رسول کے ان سنتوں میں سے کوئی سنت یا کوئی طریقہ ان جیسے اعمال سے تال میل یا موافقت ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو ہم لوگ کیوں بد نصیب بنے؟ ہم لوگ کیوں نہیں اس کام کو بھی کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا صحابہ کرام نے کیا ہو؟ اور صحابہ کرام کی اتباع کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو، یعنی جو میری سنت سے ہے ثابت، میرے قول سے، میرے فعل سے اور میرے تقریر سے، اس پر عمل کرو، اور میرے صحابہ کرام کی بھی اتباع کرو، بلکہ پوری اتباع کرو. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور اس میں سے ممتاز کیا ان خلفاء راشدین کو جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں. اور پھر عمومیت کے ساتھ تمام صحابہ کرام کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر کہا عضوا علیہا بالنواجذ. نواجذ داڑھ کی دانت کو کہتے ہیں کہ آدمی اگر کس کے پکڑ لے تو اس کو چھوڑا نہیں پا سکتا، کہ مضبوطی سے ان کی سنت کو لازم اس کے ساتھ پکڑو. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت ہی صرف ہمارے لیے دین ہوئے. اس کے علاوہ جو بھی سنت جس دنیا کے اندر راج ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے، وہ سارے کے ساری سنت، وہ سارے کے سارے طریقے بدعت میں شامل ہے اور وہ دین سے تجاوز ہے. محترم حاضرین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ بات کہہ دی گئی کہ دین مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد نہ کوئی نبی، نہ اس کے بعد کوئی دین آنا ہے، نہ کوئی آیت نازل ہوگی، نہ کوئی طریقہ ایجاد ہوگا، پھر یہ نئے نئے طریقے کہاں سے ہیں؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح محبت کا تقاضا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے اس محبت کو کس معیار میں، کس کسوٹی میں، کس ترازو میں تولیں کہ جو ہم سے تجاوزات مختلف سال کے مختلف مہینوں میں ہوا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جس رسالت کو لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ رسالت ایک امانت کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل امانت کے ساتھ اس رسالت کو پہنچایا. اگر ہم اور آپ اس رسالت سے تجاوز ہو کر کے کوئی کام کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اور آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بہت ہی اہم بات ہے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسالت کو ہم علماء کرام کے اوپر ذمہ داری دی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی رسول پاک کو اپنی رسالت کو تمام لوگوں تک پہنچانے کا. پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو رسالت آئی، اس رسالت کو اور اس بات کو، اس قول کو، اس حدیث کو، اس قرآن کو منہ وعنہ بالکل اسی طریقے سے ان علماء کی ذمہ داری ہے امانت کے ساتھ پہنچانے کا. اگر اس امانت میں
کوئی خیانت کرتا ہے، اس میں اگر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، اور وہ اپنی عاقبت کو خراب کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ان تمام لوگوں کو اپنے لپیٹ میں، اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیوں، لوگوں کو اور ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی صحیح دین کی اتباع کرنے کی۔ کوئی بھی بات اگر ہم تک پہنچے تو اس کی دلیل، اس کا ثبوت ہمیں تلاشنی چاہیے۔ اگر اس کی دلیل اور اس کی ثبوت صحیح حدیث سے ملتی ہے تو ہمیں اسے ضرور کرنی چاہیے، اور کسی طریقے کا عناد، کسی طریقے کا تعصب اور کسی طریقے کی مذہبی انضباط ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم فلاں امام کا ماننے والا ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں، کیونکہ سارے اماموں نے یہی بات کہی ہے کہ اگر ہماری بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے منافی ہے تو میری بات کو دیوار پر مار پھینکو، ٹھکرا دو میری بات کو۔ یہاں سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے محتاط اور کس طریقے سے شریعت کی پابندی میں کس طریقے سے احتیاط برتنی چاہیے، اور کن لوازمات پر ہماری نظر ہونی چاہیے شریعت کے امور کی پابندی کرنے میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، وہ بات تو پورے طور پر قرآن مجید کے اندر مستحکم ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں اس کے اندر بھی کوئی رد و بدل نہیں۔ ہاں، جو ضعیف احادیث اور جو موضوع احادیث ہے، آج علم اتنا بلند ہو چکا ہے اور عالموں نے پورے احادیث کو اس طریقے سے کھنگال دیا ہے کہ ضعیف اور صحیح احادیث کا بھی حکم بالکل واضح ہو چکا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ان احادیث سے بھی اجتناب کرنی چاہیے جو کوئی شخص بغیر کسی سند کے ہمارے پاس اس حدیث کو پیش کرے اور اس کو عمل شرعی بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ اللہ خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر وقال ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادی وشعبان۔ یہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے عمدہ خطبہ میں اور حجۃ الوداع کے موقع پر کی، آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایام اور شہر کی، مہینے کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرتے ہوئے، اور پھر یہ بتاتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقصد کو پورا کر دیا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اس میں سے یہ بات خصوصی طور پر ذکر کی کہ مہینوں کی تعداد سال میں 12 ہیں، ان میں سے 4 حرام کے مہینے ہیں، اور 4 مہینوں کو پے در پے ذکر کیا جو ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں، اور پھر اس کے بعد رجب جو شعبان اور جمادی الاول جمادی کے بیچ میں ہے۔ اس کے بعد اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 63 سالہ زندگی پوری کر لی تھی تو پھر کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں وہ دن بھی اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جس دن اگر تم اس کے اندر جشن مناؤ تو پھر تمہارے لیے اللہ کے یہاں جنت تیار ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں کہا۔ اور آپ پوری سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر جائیے، وہ ایسا اہم دن تھا کہ اللہ کے طرف سے یہ حکم ہو رہا تھا کہ دین کے اتمام کے تمام امور کو بتا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس حج کے اندر تمام صحابہ کرام سے کہا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ تم لوگ ہم سے ارکان حج، ارکان عبادات اچھی طریقے سے پکڑ لو، اس کے اندر کوئی چوک نہ ہو۔ کیا ان مناسک میں یا اس کے علاوہ کوئی دین کا جز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا؟ کہیں سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن آج کے لوگ اپنے علماء کی بات سن کر ان محبت کا دیوانہ وار وہ
کھلواڑ کرتے ہیں جو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ انسان شریعت کا امر سمجھ کر کے بدعت کے امر میں داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہدایت دے اور شریعت مطہرہ کی صحیح پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا کرائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت الفردوس میں، علیین میں، اور انبیاء کرام اور شہداء عظام اور صالحین کے ساتھ ہمارا ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔